آج ہم پڑھیں گے مزید گفتگو اس بات کی کہ غیر اللہ کو، خاص طور سے رسول اللہ کو، حبیب اللہ کو علم غیب بھی کچھ نہ کچھ دیا گیا تھا۔ یہ دلیل قرآن پاک سے ثابت ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کی تقریباً 10 کے آس پاس دلائل پڑھ دیے۔ اب 13ویں دلیل پڑھتے ہیں۔ 13ویں دلیل میں ہے کرتا ہوں 13ویں دلیل میں ہے قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمور نظاما ثم قال ما من الذين أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه فوالله إلا أخبرتكم ما كنت في مقامي هذا ورقى فقام رجل فقال أينما دخل يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال النار قال عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ابو کا حذافہ ثم كثر ان يقول سلوني سلوني۔ اس کا ترجمہ اب ساری احادیث ہم ترجمے میں ہی پڑھیں گے۔ کہا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا تھا بمانگ دہل کہ قیامت کے بارے میں جب ذکر کیا تو فرمایا جو شخص بھی جو کچھ بھی پوچھنا چاہتا ہے خدا کی قسم وہ آج میں اس جگہ کھڑا ہوں، مجھ سے جو ہے دریافت کر لے، حاصل کر لے اور پوچھ لے، اور خدا کی قسم تم میں سے کوئی بھی ایسی بات مجھ سے نہیں پوچھے گا جس کا جواب میرے پاس حاضر نہ ہوگا یا جس کے بارے میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اچھا مجھے بتائیں میرے بارے میں جہنمی ہوں یا جنتی ہوں اور مجھے ابھی سے اس کا جواب دے دیں۔ تو رسول پاک نے فرمایا تو جہنمی ہے، یعنی کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ منافقین سے تھے، وہ صاحب جو ہے منافقین سے تھے۔ وہ بہت سارے مفسرین نے مطلب جو ہے محدثین نے اس کی وضاحت بھی کی حدیث پاک کی وہ اچھا۔ اور اس کے بعد بہت بڑے شاعر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ صاحب حضرات والسلام کے بہت بڑے شاعر تھے وہ ہیں، وہ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے بارے میں لوگ جو ہے بدگمانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کے والد ایسا ہے ویسا ہے، ان کی والدہ نے غلط کام کیا، ایسا کیا ویسا کیا۔ آج مجھے یقین مطلب جو ہے ہو جائے گا کہ آپ ارشاد فرمائیں میرے والد صاحب کا نام کیا تھا۔ میں جو میری والدہ بتاتی ہیں حذافہ ہے، کیا وہی نام ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا حذافہ تمہارے والد صاحب کا نام ہے، تمہارے والد حذافہ ہی ہیں، حقیقت وہی۔ اس کے حضرت آپ کا بعد آواز کسی کلیئر نہیں مائی آ کے رہا ہے۔ لال کی دلیل ضرورت حضرت آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ اب کیا بولے حضرت اب نہیں سنے، ریپیٹ کر سکتے؟ آپ لوگوں کی آواز بالکل کلیئر آ رہی مجھے، لیکن آپ کیوں نہیں سن پا رہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ خیر چلو، تو کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب یہ بیان فرمایا کہ آپ کے والد صاحب حذافہ ہیں، حذافہ ہے ان کا نام، تو پھر انہیں سب سے زیادہ یقین ہونے لگا اس بات پہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث پاک بیان فرمائی، اس سے پہلے کہا صاحب کتاب نے خیال رکھے مطلب خیال رہے آپ کو یہ کہ جہنمی یا جنتی ہونا علوم خمسہ میں سے ہے، یعنی کہ سعید ہے یا شقی ہے، اس طرح کون کس کا بیٹا ہے، یہ ایسی بات ہے کہ اس کا علم سوائے اس کی ماں کے اور کسی کو نہیں ہو سکتا۔ لیکن قربان جائیں ان نگاہوں پر جو کہ اندھیرے اجالے دنیا آخرت سب کو دیکھتی ہیں۔ اس وقت ہم پڑھا رہے ہیں، کیسے پڑھا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں، کس نیت سے پڑھ رہے ہیں، ساری باتیں جس ذات پر منکشف ہیں، بالکل ظاہر ہیں، اجاگر ہیں، پوشیدہ نہیں ہیں،
قربان جائیں اس ذات گرامی پر اور ان نگاہوں پر، دور و نزدیک کے سننے، وہ ہے نا نگاہ، اس نگاہ ولایت پہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ہاں، جس سمت اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. تو مطلب دم میں دم آ جاتا. خیر، اس کے بعد فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا خیبر کے دن کہ آج یعنی ہم کل یہ جھنڈا اس شخص کو دیں گے جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح فرمائے گا، اور وہ اللہ کا اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا. پھر آپ نے وہ جھنڈا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عنایت فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی کہ حیدر کرار، زبردست طاقت دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک ہاتھ سے جو ہے خیبر کا وہ پھاٹک جو 10 لوگوں سے کھلتا تھا، ایک ہاتھ سے پکڑ کر اکھیڑ کر کے ایک طرف پھینک دیا، جس کی وجہ سے مسلمان اندر نہیں جا سک رہے تھے، نہیں جا پا رہے تھے. تو آپ نے ایک ہاتھ سے یوں پکڑا ڈھال کی طرح، جیسے ڈھال کو پکڑتے ہیں، اور یوں پکڑنے کے بعد ایسے اس کو جب پھینکا ہے نا تو مسلمانوں سے کہا بچو، اور ایک طرف ہو گیا سب، ایک طرف گرا جا کے وہ پھاٹک دروازہ، اور پھر کہا اندر گھسو اور اللہ کا حکم ہے ان لوگوں کو جو ہے اللہ کے راستے پر لے کر کے آؤ. جب یہ نعرہ لگا تو سارے مسلمانوں میں ایک اویئرنیس، مطلب ایک جاگرکتا پھیل گئی کہ ارے بالکل حق فرمایا رسول پاک نے. واقعی میں فتح خیبر ہوئی. خیبر کا دروازہ ہے نا، اتنا مشہور واقعہ ہے، آپ دیکھیں رسول پاک نے اس کی بشارت پہلے ہی دے دی، کوئی پیشن کوئی ہے نا. تو یہ کیا ہے، یہ اس علم غیب اس سے بھی ہٹ کر کے کچھ ہوگا، مطلب آپ دیکھیں اس سے ہٹ کر بھی کچھ علم غیب ہوگا. پتہ نہیں کیا حال ہے ان لوگوں کا. آگے کہا ایک اور حدیث پاک ہے کہ ہم پر ہماری امت کے اعمال پیش کیے گئے. رسول پاک نے ارشاد فرمایا اچھے بھی اعمال پیش کیے گئے، برے بھی، اور ہم نے ان کے اچھے اعمال میں سے وہ تکلیف دہ چیزیں بھی پائیں جو راستے سے ہٹا دی جائے. مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے والے سارے لوگوں کی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئیں کہ یہ شخص ایسا، یہ اس وقت پیدا ہوگا، اس کے والد صاحب کا نام یہ ہوگا، بیٹوں کا یہ، اور یہ مسلمان ہوگا یا یہ مسلمان نہیں ہوگا، یہ ایسا کام کرے گا، یہ ایسا کام نہیں کرے گا، یہ اچھے کام اتنے عظیم کرے گا کہ راتوں رات عبادت کرے گا، اور یہ برے کام ایسے کرے گا کہ راتوں رات مطلب جو ہے طوائفوں کے پیچھے ٹہلے گا اور طوائفوں کو نچائے گا. اور اچھے کاموں میں اتنے چھوٹے چھوٹے بھی کام ہوں گے کہ وہ راستے سے کوئی پتھر ہٹا دے گا اس وجہ سے کہ مخلوق خدا کو تکلیف نہ ہو، تو وہ بھی اچھا کام ہوگا. اور گندے کام یا غلط کام اتنے چھوٹے بھی کرے گا کہ کسی کے بارے میں، چلتی عورت کے بارے میں غلط گمان لے آئے گا کہ کاش ایسا ہوتا، تو وہ بھی غلط کام ہوگا. یہ سارے اعمال جو ہے میرے سامنے پیش کیے گئے میری امتیوں کے، اور میں نے دیکھا ان میں کون سا اچھا کام ہے. پھر اچھے کاموں میں مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ راستے سے پتھر ہٹا دینا اچھا کام ہے. رسول پاک کی حدیث پاک ہے، مشکات شریف کی ہے یا پھر بخاری شریف کی ہے. تو اس میں ارشاد فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ افضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. یعنی کہ ایمان کے 72 سے زیادہ 70 سے زیادہ درجے ہیں. ان میں سے سب سے افضل درجہ، سب سے افضل مطلب ایمان کا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ شریف پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسا کہ اس کلمہ شریف پڑھنے کا حق ہے. اور سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے سے مخلوق خدا کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کسی بھی تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دینا، مثلا پتھر پڑا ہوا ہے یا گندگی پڑی ہوئی ہے یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یا پھر مان لو فحش تصاویر پڑی ہوئی ہیں تو ان کو ہٹا کر کے پیر سے ایک طرف کر دیا،
تو یہ سب چیزیں ایمان کے حصوں میں سے آتی ہیں. ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں نا، تو سب سے افضل حصہ یہ ہے کہ کلمہ شریف پڑھنا. تو وہی فرمایا رسول پاک، سارے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے اور اچھے برے سب اچھوں میں مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ راستے سے تکلیف ہے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ دیکھیں، اس سے بھی ثابت ہوا کہ رسول پاک کو علم ہے. پھر دوسری حدیث پاک میں رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ فلاں شخص کے گرنے کی جگہ، وہی جنگ بدر کا واقعہ یاد ہے نا، کہ رسول پاک نے جنگ صبح کو ہونی ہے اور آج جا کر کے بتایا کہ یہاں پر یہ شخص گر کر مرے گا، دیکھنا تم. ایسے انگلی پر بیٹھ کر کے، نیچے زمین پر بیٹھ کر کے انگلی سے نشان لگایا کہ یہاں پر یہ شخص گرے گا اور ایسا گرے گا اور اس طرح سے اس کو جو ہے چوٹ لگے گی اور یہاں پر گر کر کے مرے گا. پھر آگے بڑھے، کہا یہاں پر یہ شخص مرے گا، یعنی فلاں نام بتایا، شعبہ رتبہ وغیرہ جو بھی تھا، تو کہ یہ گھیرا بنا کر کے کہا یہاں اتنی جگہ پر یہ دیکھنا ختم ہو جائے گا، صبح یہی ملے گا. آپ دیکھیں کتنے کانفیڈنس سے، مطلب آپ کا اعتمادی، فل اعتمادی کب ہوتی ہے؟ جب یقین ہو اپنے مطلب علم پر. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو علم غیب نہیں ہوتا، تو اتنے کانفیڈنس سے مطلب کہ یہاں پر یہ شخص گرے، وہ اتنا بڑا کام انجام دینے جا رہے تھے، اتنے اعتماد کے ساتھ کوئی شخص کہے گا. آپ اگر کوئی چھوٹا سا کام انجام دینے جاؤ اور وہاں پر بھی وہ کام کہ جس میں پتہ نہیں ہوگا شک مالا مطلب شک و تردد والا میٹر ہو، تو وہاں پر آپ جو ہے کہنے سے ہچکچاتے ہیں. ہماری تمہاری وسعت تو یہی ہے نا کہ پتہ نہیں ہوگا، اس وجہ سے وہاں پر کانفیڈنس ختم ہی ہو جاتا ہے. لیکن رسول پاک کی ذات گرامی پر قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے مستقمل، جسے ہم انسان کامل کہتے ہیں، انسان کامل بنا کر کے آپ کو جو ہے مبعوث فرمایا. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مکمل، جسے ہم تام، اکمل، یہ سب الفاظ سے یاد کرتے ہیں، بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا. تو اعتماد کیوں نہ ہو اپنے اوپر. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، سب پتہ نہیں کیا، اللہ رحم فرمائے. تو آپ نے کہا کہ یہ فلاں شخص کے گرنے کی جگہ ہے اور اپنے دست مبارک کو ادھر ادھر زمین پر رکھتے تھے. اور راوی نے بیان فرمایا کہ کوئی بھی مقتولین میں سے حضور کے ہاتھ کی جگہ سے ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا. خیال رہے کہ کون کس جگہ مرے گا، یہ علوم خمسہ میں سے ہے، جس کی خبر حضور جنگ بدر میں اپنے روزے پہلے روز ہی دے چکے تھے. اچھا، پھر ایک اور مشکات شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ شکاری آدمی نے کہا تھا کہ میں نے آج کی طرح کبھی نہ دیکھا کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے. تو بھیڑیا بولا کہ اس سے عجیب ہی بات ہو سکتی ہے. مطلب بھیڑیا کیا بولا، اس شکاری آدمی نے سن لیا تھا اور پھر اپنے قبیلے میں آ کر کے تعجب کیا کہ میں نے بھائی صاحب مطلب میں شکار اتنے دنوں سے کر رہا تھا، لیکن آج پہلی بار میں نے دیکھا کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے آپس میں ہماری طرح، جیسے ہم باتیں کر رہے ہیں. اور وہ بات کیا کر رہا تھا کہ اس سے عجیب ہی بات ہو سکتی ہے کہ ایک صاحب اٹھے دو میدانوں کے درمیان والے قبیلے سے، یا دو میدانوں کے درمیان والی بستی سے ایک صاحب اٹھے، اور اٹھنے کے بعد وہ صاحب جو ہے اللہ کے راستے پر لے کر کے آتے ہیں لوگوں کو، اور تم کو گزشتہ اور آئندہ کی خبریں بھی دے رہے ہیں. یہ باتیں جو ہے بھیڑیاں آپس میں کر رہے تھے. تو آپ دیکھیں بھیڑیا کو بھی پتا ہے کہ گزشتہ اور آئندہ باتیں. اور یہ حدیث پاک کس کی ہے؟ مشکات مصابیح ہے نا. تو مشکات کی حدیث ہے اور کتنی معتبر ہے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں بھیڑیا تک مان رہے ہیں اس بات کو کہ آئندہ باتوں کی خبر. اور ایک صاحب یہ لکھ رہے ہیں اس زمانے میں آ کر کے کہ کلی مانو یا جزی مانو. کلی مانو گے تو یہ تو عقلن ہی نہیں مان رہے، عقل ہی تسلیم نہیں کر رہی، تو شرع کیا کرے گی اس کو تسلیم؟ کلی ہو ہی نہیں سکتا حضور کا علم، وہ تو اللہ کا ہے کلی، وہ تو مستقمل وہی ہے صرف. اور اگر جزی مانو گے تو جزی میں کیا حضور کی تخصیص؟ یہ تو سب معاذ اللہ، صد معاذ اللہ، پھر معاذ اللہ، پھر معاذ اللہ. یہ تو سب پاگلوں کو، بلکہ سب بچوں کو، جانوروں کو بھی حاصل ہے. اللہ اکبر کبیرہ، غلیظ جملے لکھ کر کے گیا کتاب پر، آسمان پہ نہیں پھٹ گیا. تو مطلب یہ یہاں
جانور بھی اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جو شخص اٹھا اور اللہ کے راستے پر بلا رہا ہے نہیں بلا رہا ہے، تمہیں آئندہ آنے والی چیزوں کی خبر دے رہا ہے، پیچھے ہو گئے جو کچھ وہ بھی خبر دے رہا ہے. آپ دیکھو یہ چیز جانور تسلیم کر رہے ہیں کہ یعنی یہ ہماری طرح نہیں، عام انسانوں کی طرح نہیں ہے. جو انسان آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ان کی طرح نہیں ہے. یہ آدمی، یہ صاحب کچھ الگ ہی ہیں، جو دو پہاڑیوں کے بیچ کی بستیوں سے اٹھا ہے نا. لیکن یہ صاحب، اس دور کے صاحب کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں. خیر، پھر خازن میں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اس آیت کی تفسیر میں ذکر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم پر ہماری امت پیش کی گئی اپنی اپنی صورتوں میں مٹی میں ہیں، جس طرح کے حضرت آدم پر پیش ہوئی تھی. ہم کو بتایا گیا کون ہم پر ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا. یہ خبر منافقین کو پہنچی تو وہ ہنس ہنس کر کہنے لگے کہ لو بھائی صاحب، یہ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ان کو لوگوں کی پیدائش سے پہلے ہی کافر مومن کی خبر دے دی گئی، جبکہ ہم ان پر ایمان لاتے نہیں لاتے، انہیں پہچان ہی نہیں ہے اس چیز کی. یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ منافقین مذاق اڑا رہے ہیں. تو آپ برسر ممبر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا خدا کی حمد و ثنا کے بعد کہ قوموں کا کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ ہمارے علم میں طعنے کرتے ہیں. اب سے قیامت تک کسی چیز کے بارے میں جو کوئی بھی تم میں سے جو کوئی بھی ہم سے پوچھے گا تو ہم اس کو ضرور اس کی خبر دے دیں گے. پوچھیں پوچھیں پوچھیں، یہ 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا، سلونی سلونی سلونی، پوچھیں پوچھو. کوئی کھڑے ہو کر کے مجھ سے پوچھو. جلال میں کوئی نہیں کھڑا ہوا. پھر مطلب جلال میں آ گئے تھے آپ بولتے بولتے سلونی ما تشاؤون، مطلب جو تم پوچھو، جو کچھ بھی تم چاہتے ہو پوچھو. تو مطلب جلال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، گر پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوئے اور محمد کے رسول ہونے پر راضی ہوئے، اور ہمارا دین اسلام ہے، ہم اس چیز پر رضامندی ظاہر کرتے ہیں اور راضی ہیں. اور اس کے بعد جب آپ نے مطلب کچھ عرض کیا کہ حضور جو ہے نرمی فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے، تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب اس وقت آپ نے جو ہے کچھ غضب ظاہر ہوا، یہ سب بیٹھ رہا. تو اس کے بعد فرمایا اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئی، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم میں طعنہ کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ قیامت تک کے واقعات سارے رسول پاک کے علم میں محفوظ ہیں، یعنی پتہ تھے، پتہ ہیں رسول پاک کو. ٹھیک ہے. پھر فتن کی حدیث ہے کتاب الفتن کی کہ ہم ان کے دجال سے جہاد کی تیاری کروانے والوں، اس کا ترجمہ صاف نہیں ہے، عبارت لگا دیتے ہیں، عربی پڑھ دیتے ہیں. انی لا اعرف اسماءهم واسماء آبائهم والبان خیولهم خیر فوارس او من خیر فوارس على ظهر الارض. جو لوگ دجال، جب آخری زمانہ میں دجال آئے گا تو اس وقت دجال سے کچھ پکے سچے مومن جہاد کریں گے، جنگ لڑیں گے کہ تو وہی کانا دجال ہے جس کی بشارت، جس کی خبر ہمارے مخبر اعظم نے جو ہے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور وہ ہم سینہ بسینہ کتابوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے. تو وہی دجال ہے. اس بات پر وہ پکے سچے مسلمان اس سے جہاد کریں گے. تو اللہ کے رسول نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ میں ضرور جانتا ہوں ان کے ناموں کو کہ وہ کون لوگ ہوں گے، کہ وہ جو جہاد کریں گے اس دجال سے. ان کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، الوان خیولہم، اور میں ان کے گھوڑوں کے کلر کو بھی جانتا ہوں، ان کے گھوڑ کیسے ہوں گے، ان کی سواریاں کیسی ہوں گی، ان کے کیسے کیسے سوار ہوں گے، کیا، اور وہ دنیا پر بلکہ روئے زمین پر اس وقت
اس دھرتی پر سب سے بہترین سوار ہوں گے جو اللہ کی راہ میں کانا دجال سے جہاد کریں گے۔ پھر انگیلی حدیث میں ہے، پہلے یہ بتائیں آواز آ رہی ہے آپ سب لوگوں کو صاف؟ جی یہ حضرت آ رہی ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، ایک صاحب یہ بھی دیکھ لیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، ابھی پچھلے سبق میں تھوڑا سا دقت ہو گئی۔ تو اس کے بعد اگلی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عمر اور حضرت یہ حضرت ہو رہی ابو ہے۔ صدیق یعنی کہ عمرین سے یہ روایت ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، کیا کوئی ایسا شخص ہے، یعنی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہوں؟ فرمایا ہاں وہ ہے تو عمر ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت تک کے سارے لوگوں کے تمام ظاہری اور پوشیدہ اعمال کی پوری خبر حاصل تھی، اور آسمانوں کی تمام ظاہر اور پوشیدہ تاروں کا بھی علم، تفصیلی علم موجود حاصل تھا۔ حالانکہ بعض تارے اب تک فلاسفہ کو سائنسی آلات سے بھی معلوم نہ ہو سکے۔ ہاں یہ بات تو ہے، جو سیارے موجود ہیں نا آسمان میں کتنے ہیں کوئی بھی کاؤنٹنگ نہیں کر سکا اس کی، کیونکہ کچھ سیارے تو ایسی جگہوں پر ہیں کہ وہاں تک رسائی نہیں ہے، اور کچھ سیارے ایسی جگہوں پر ہیں کہ مطلب وہاں تک رسائی ہے لیکن مطلب جو ہے جہاں ہم ہیں وہاں سے وہ نظر نہیں آتے، ہے نا۔ تو اس طرح سے مطلب بہت سارے سیارے ہماری عقل سے، بلکہ انسانی عقل سے ماورا ہیں، جدا ہیں، مطلب بہت دور ہیں، ہم ان تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ جبکہ سوال کیا کیا گیا تھا؟ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ۔ تو آپ نے آسمان کے ستارے گن لیے ہیں، اور ادھر حضرت عمر کے اعمال بھی دیکھ لیے ہیں، سارے اعمال جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں، تو دونوں علم میں ہیں، جبھی تو آپ نے کمپیئرنگ کر کے مطلب مقابلہ کر کے بتایا ہے۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا علم، آسمان کے تارے۔ پھر اگر یہ ہم دلیل پیش نہ کریں، مطلب یہ تعویل اس کی نہ کریں، تو یہ سمجھ لیں کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اور پوری رات عبادت کریں گے، پورے دن مطلب پوری سال روزے رکھیں گے، اور دن بھر جو ہے نمازیں پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اور ہیں تبلیغی کی جماعت میں دیکھو بھائی صاحب، میں نے ایک کو تو ایسا دیکھا کہ 20 سال ہو گئے اسے عبادت کرتے ہوئے، 20 سال، اور پتہ کیا اس کا معاملہ رہتا ہے؟ اس کا معاملہ یہ رہتا ہے کہ صبح کو فجر سے پہلے آ جاتا ہے، فجر کے ٹائم شروع ہونے سے پہلے مسجد میں، ہمارے یہاں بریلی شریف کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے آ کر کے نماز جماعت سے پڑھتا ہے، اور تلاوت وظیفہ اور یعنی کیا کیا، اور اس کے بعد فجر کے نماز کے بعد جو ہے وہی جو رہتا ہے طلوع آفتاب کا ٹائم، تو اس کے آگے پیچھے جو بھی وظائف ہوتا ہے، تلاوت وغیرہ جو بھی رہتا ہے، وہ اس کے بعد وہ نماز چاشت، اشراق اور یعنی کیا کیا پڑھ کے 10 بجے تک پڑھتا رہتا ہے۔ پھر کہیں جاتا ہے، سب کچھ نمازیں پڑھ کے زوال کے ٹائم گھر پہ کھانا کھاتا ہے 1-2 گھنٹے، مطلب جو بھی آرام وغیرہ 1-2 گھنٹے، اس کے بعد پھر ظہر میں آ جاتا ہے۔ ظہر میں آنے کے بعد پھر عشاء کے مطلب ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد تلاوت اور وظیفے، عصر کے بعد تلاوت وظیفے مسجد میں ہی سب کچھ، اور پھر مغرب میں بھی سب کچھ وہی، اور اس کے بعد عشاء میں بھی نماز کے بعد، اور پھر عشاء کے بعد 2-4 گھنٹے کے بعد 10-11 بجے جو ہے گھر پہ جاتا، تو اس کے بعد 2-3 گھنٹے سوتا ہے جا کر کے گھر پہ، اور یہی 20 سال سے ایسا کر رہا ہے، اور اس کو حاصل کیا؟ الف سے لٹ بھی حاصل نہیں۔ میں نے اس کو دیکھا، مطلب یہ ہے کہ اس کا بڑی شین اور چھوٹی سین میں بھی امتیاز نہیں تھا، سین کو شین نکال رہا تھا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ محض عبادت بھی کیسے کارگر ہوگی جب ہمیں اس کے سلیقے، اس کے اسلوب، اس کے طریقے نہیں پتا ہوں گے، ہے نا۔ بغیر علم، فقہاء نے تو یہ فرمایا نا، بغیر علم کے عبادت ایسی ہے جیسے کہ کولو کا بیل، کہ کولہو کا جو بیل ہوتا ہے، امام غزالی کی روایت سنا رہا ہوں ان کی کتاب سے، کہ جیسے کولو کا بیل ہوتا ہے نا، اس کو چلاتے رہو پورے دن، بیچارہ صبح سے شام تک چلتا ہے لیکن چل کے رہتا وہیں ہے، مطلب اسے کوئی نئی دنیا نہیں دیکھنے کو ملتی ہے، وہ وہیں پر
حاضر رہتا ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے اسے؟ الف سے کچھ بھی تو حاصل نہیں ہوتا اسے، بلکہ دوسروں کو مطلب جو ہے دوسرا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو کہنے کا یہ ہے کہ وہ کہیں سے کہیں تک نہیں پہنچتا. ایسے ہی بغیر علم کے عبادت کرو گے تو اس سے کیا ملے گا؟ کہیں سے کہیں تک کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اسے 20 آپ دیکھیں اتنی عبادت کر رہا تھا. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ نہیں ہوگا کہ ایسی بھی عبادت کرنے والے ہوں گے تبلیغی جماعت میں؟ اور حضرت ویسے ہی فرما دیا کہ حضرت عمر کہ ان کے اعمال سب سے زیادہ ہیں، اعمال بہت زیادہ ہیں، تاروں کے آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو ملاحظہ فرما کر کے فرما دیا کہ عمر کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں آسمان کے. دو چیزوں کی برابری یا کم بیشی وہی بتا سکتا ہے جسے دونوں چیزوں کا علم ہو اور مقدار بھی معلوم ہو. ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں، مگر یہاں پر اکتفا کی جاتی ہے. ان حدیث سے اتنا تو معلوم ہوا کہ تمام عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح ہے جیسے کہ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی. کف دست کا مطلب ہاتھ کی ہتھیلی. ہاں دھیان رہے، خیال رہے، عالم جو ہے کہتے ہیں عالم، ما سوا اللہ کو عالم کہتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے، اب وہ آسمان ہو یا زمین یا فضا خلا کچھ بھی ہو، سب عالم ہے. اور یہ کئی ہیں: عالم اجسام، عالم ارواح، عالم امر، عالم امکان، عالم ملائکہ، عرش و کرسی. غرض کے ہر چیز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہی پہنچی ہوئی تھی. دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ کہ تجھ پہ آیا نہیں. امام اہل سنت فرماتے ہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. آگے فرمایا کہ سارے واقعات پر نظر تھی اور عالم میں لوح محفوظ بھی ہے جس کی سارے حالات آپ پر حاضر ہیں. اور دوسرا یہ بھی پتہ چلا ان ساری حدیث سے کہ اگلے پچھلے سارے واقعات پر بھی آپ کو اطلاع تھی. اور تیسری بات یہ بھی پتہ چلا کہ مطلب جو ہے تاریک راتوں میں تنہائی کے اندر جو کام کیے جاتے ہیں اور ہم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب کچھ رسول پاک کی نگاہ اعظم میں جو ہے ہوتے ہیں. لیکن وہی ہے نا کہ امت سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ عبداللہ پیٹ میں عبداللہ کے والد حذیفہ کو بتا دیا، حذیفہ کو بتا دیا، دیکھ رہے تھے جبھی تو بتا دیا کہ کیا مطلب آپ کے علم میں تھا تبھی تو بتا دیا کہ کہاں کس کے ساتھ کیا ہوا. چوتھا یہ بھی پتا چلا کہ وہ کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، یہ ساری باتیں، کون کافر ہے مومن ہے، کیسے مرے گا، کون کس ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ساری باتیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ آپ کے علم میں موجود تھا. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تیسری فصل پڑھیں گے اب شارحین حدیث کے اقوال سے انشاءاللہ عز و جل. امید کرتا ہوں لطف آیا ہوگا. فی الحال اس کو اسٹاپ کر دیتے ہیں. السلام علیکم حضرت. آپ وعلیکم السلام. جی کوئی سوال ہو تو رکھ سکتے ہیں، کوئی بات ہو کہہ سکتے ہیں. اسٹاپ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ چلو ہو جائے السلام گا. علیکم. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.